السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بیان میں آج کا اسم ہے 83، العفو۔ العفو کے معنی اور اس کے خواص۔ العفو جل جلالہ کے معنی بہت معاف کرنے والا۔ خواص 5 ہے۔ خواص کتنے ہیں؟ 5۔ جو شخص کثرت کے ساتھ العفو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا اور اچھے اعمال کی توفیق بخشے گا۔ جو 3 ہفتے تک اس اسم کا ورد رکھے گا سب دشمن اس کے دوست بن جائیں گے اور لوگوں میں عزت مند معزز ہوگا۔ جو کوئی شخص سے یا ظالم سے ڈرتا ہو العفو کو بہت پڑھے، انشاءاللہ خوف دور ہوگا، انزائٹی دور ہوگی، ڈپریشن دور ہوگا، بے چینی دور ہوگا۔ اگر اس اسم کے ساتھ الغفور کو بھی ملایا جائے تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا، یعنی یا عفو یا غفور، یا غفو یا غفور، یا غفو یا غفور، کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے۔ جو اسے 156 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے خوف سے امن عطا فرمائے گا، یعنی خوف سے، بے چینی سے، گھبراہٹ سے، ڈپریشن سے، نفسیاتی امراض سے چھٹکارے کے لیے، نجات کے لیے یا غفو یا غفور کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اس کے برکت سے نجات ملے گی۔ دوسرا اسم ہے الرؤوف۔ الرؤوف کے معنی اور اس کے خواص۔ الرؤوف جل جلالہ کے معنی بڑا مہربان، انتہائی شفیق۔ خواص اس کے 3 ہیں، انگنت ہے، لیکن بزرگان دین کے جو مجربات میں سے وہی ہم نے بیان کرنے۔ جو کسی مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑانا چاہے یا رؤوف 10 بار پڑھے، 10 ٹائم، وہ ظالم اس کی شفاعت قبول کرے گا، اس کی درخواست قبول کرے گا، ریکویسٹ۔ جو کوئی اسے بکثرت پڑھے گا ظالم کا دل اس پر مہربان ہوگا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے اور انشاءاللہ سب اس پر مہربان ہوں گے مخلوق۔ تو مہربانی نگہبانی کے لیے اس اسم کا پڑھنا تریاق ہے، مجرب ہے، یا رؤوف۔ جو شخص 10 بار یعنی 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا۔ دوسرے غضبناک شخص پر دم کرے تو اس کا غصہ بھی دور ہو جائے گا۔ جس میں چڑچڑاپن ہو، برداشت کی کمی ہو، بات بات پہ غصہ آتا ہو، تو اس کے لیے یا رؤوف 10 مرتبہ اور درود شریف پہلے 10 مرتبہ پڑھے، پھر یا رؤوف 10 مرتبہ پڑھے۔ صبح شام اپنے آپ کو دم کرتا رہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر اور سینے پہ، انشاءاللہ غصہ جاتا رہے گا اور متحمل مزاج ہو جائے گا۔ 85 اسم ہے مالک الملک۔ مالک الملک کے معنی اور اس کے خواص۔
مالک الملک جل جلالہ کے معنی سارے جہان کا مالک۔ خواص 4 ہیں۔ جو شخص یا مالک الملک ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دے گا، اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ جو بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنا چاہتا ہو وہ اس اسم کو بہت پڑھے گا، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ جو یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام بہت پڑھے گا، وہ اگر فقیر ہوگا تو غنی ہو جائے گا، مگر یہ اسم کمال جلال رکھتا ہے۔ جو بادشاہ اپنی حکومت کا استحکام چاہتا ہو وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے، یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام۔ 86 اسم ہے ذل جلال والاکرام، اس کو بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ حاضرین اور سالکین کا فائدہ ہو۔ ذل جلال والاکرام کے معنی اور اس کے خواص: ذل جلال والاکرام جل جلالہ، عظمت والا، جلال والا، انعام اور اکرام والا۔ خواص 3 ہیں۔ جو شخص کثرت کے ساتھ ذل جلال والاکرام پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت، عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، بعض اس کو اسم اعظم کہتے ہیں، یعنی جو شخص ذل جلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی بیمار کو پلائے تو انشاءاللہ بیمار شفا پائے گا۔ اگر دل غمگین ہوگا تو اس عمل سے انشاءاللہ مسرور ہوگا، شادمانی ہوگی، پرسکون زندگی کے لیے تریاق ہے، مجرب ہے۔ جو کوئی روزانہ پابندی سے 333 مرتبہ 33 یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام پڑھے گا، دنیا اس کی پرمنبردار رہے گی۔ یہ تسخیر خلائق کے لیے مجرب ہے، تریاق ہے۔ اب بات یاد رکھیے گا، اگر حرف ندا کے ساتھ پڑھنا ہے تو یا کے ساتھ پڑھنے گا۔ جس کو صرف و نحو کی سمجھ ہے، علماء کرام اس بات کو بہت اچھی طریقے سے بخوب سمجھتے ہیں، تو پھر یا ذل جلال والاکرام پڑھے گا، یا ذل جلال والاکرام نہیں پڑھے گا۔ اگر یا کو حذف کر کے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے تو ذل جلال والاکرام پڑھنا پڑے گا۔ بہت سال پہلے ایک بیوروکریٹ ہے جو بہت بڑے پیر بھی بنا ہوا ہے، تو اس کی کتاب مجھے کسی نے دی تو میں نے پڑھا، تو پھر اس پہ نمبر بھی تھا تو میں نے اس کو واٹس اپ کر دیا۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہے ذل جلال والاکرام، تو صرف و نحو گرامیٹیکلی یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیش کو ہٹانا ہے تو پھر یا حرف ندا کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام پڑھنا پڑے گا، یا ذل جلال والاکرام نہیں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ بحث کی، کیونکہ وہ علم سے عاری تھے۔ اگر کوئی ایم اے بی اے کر لے تو اس کی معنی تو یہ نہیں کہ وہ قرآن سے باخبر ہے، حدیث سے باخبر ہے۔ اس طرح ہمارے بہت نام نہاد اسکالر ہیں۔ یا اگر کوئی جج ہے تو اس کو تھوڑا شریعت کا پتہ ہے، یا کوئی وکیل ہے، جب تک وہ قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ کا صرف و نحو یہ چیزیں نہیں پڑھے پراپر طریقے سے، اس کو سمجھ تو نہیں آئے گی۔ تو اسی طریقے سے اس نے کہا جو گنگوں کا زبان ہے یہ، میں نے کہا گنگوں کو زبان چھوڑ دے۔ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو یا ذل جلال والاکرام آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ تو بہت سالوں پہلے ایک بات آ گئی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تو پھر ایسے پڑھے: یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اگر اس طرح پڑھنا ہے تو ذل جلال یا مالک الملک ذل جلال والاکرام، یا مالک الملک ذل جلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر۔ تو یہ تریاق ہے، مجربات بزرگان دین میں سے ہیں،
اور ہم نے یہ تھوڑے سے 4 لفظوں کو اس لیے کیا تو وقت کے اختصار پہ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے، اور کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا کسی صاحب روح کے ساتھ، صاحب حال کے ساتھ، صاحب کشف کے ساتھ، جو اس منزل سے گزرا، اس کے ساتھ مشورہ کر کے، ان کا مشورہ اور ان کی رائے اپنے لیے فرض عین سمجھے، گلی گوچوں کے نام نہاد عاملوں سے دور رہے۔ بار بار میں آپ لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، ایڈوائز کر رہا ہوں، یہ تصوف کا راستہ بہت نازک ہے، یہ بہت نازک ہے۔ لہٰذا پراپر طریقے سے ایک مجلس میں، ایک محفل میں، آپ عملیات کے میدان میں ہیں یا دوسرے اذکار کے احزاب کے لیے پراپر طریقے سے داخل ہو جائیں، تاکہ آپ لوگوں کا اصلاح نفس ہو جائے اور پھر آپ اصلاح معاشرہ کی طرف آ جائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔